معیار یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، مطلب گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، محبت سے پیش آنا، اپنائیت کا احساس دلانا گھریلو زندگی میں اچھائی کا معیار ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ گھر والوں کو ان کا پورا مقام دیتے اور ان کی حق تلفی نہ ہونے دیتے، لیکن بیوی بچوں کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنے دیا کرتے تھے۔ اللہ کے حقوق بھی آپ بخوبی ادا فرماتے اور گھر والوں کے حقوق کی بھی حق تلفی نہ ہوتی۔ در حقیقت ایک اچھے انسان کی اور ایک اچھے مسلمان کی یہی پہچان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال پر خوش دلی سے خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرو، 1 دینار غلام آزاد کرانے میں خرچ کرو، 1 دینار مساکین پر صدقہ کرو اور ایک دینار اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اللہ رب العزت کے نزدیک آپ کا سب سے اجر و ثواب کے اعتبار سے جو سب سے افضل دینار ہے وہ دینار ہے جو آپ نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہو کر کے بھی اپنے گھریلو کام اپنے ہاتھ سے خود کر لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنا جوتا اپنے دست مبارک سے سلائی کر لیتے، اسی طرح باقی کاموں میں بھی ازواج مطہرات کے ساتھ ہاتھ بٹا لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا تھا، نہ اپنے گھر میں اور نہ ہی میزبان کے گھر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں موجود ہوں اور اس حال میں ہوں کہ آپ فارغ ہوں تو تندور گرم کرنے کے لیے اس میں ایندھن کے طور پر جو لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں آپ علیہ السلام اپنے دست مبارک سے ڈال لیا کرتے تھے اور ازواج مطہرات کے ساتھ یہ گھر کے کام میں ہاتھ بٹانے میں کسی قسم کا کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا وہ باہمی محبت میں تفریق کو ختم کرنا تھا تاکہ رشتہ اور مضبوط سے مضبوط ہو، اپنائیت کا احساس ہو، بیوی کے کام کو اپنا کام سمجھ کر کے کیا جائے تاکہ اس رشتے میں تیرے میرے کی تفریق ختم ہو جائے۔ مطلب کہ اسلام قدم قدم پر فروغ محبت کا قائل ہے اور رشتہ جوڑنے کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہے، رشتہ توڑنے کو ناپسند کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں سب کچھ ہی اس کے الٹ جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی گھریلو زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا اور ان سے سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے گھروں میں جو ذرا سی بات پر لڑائیاں تو کیا، آپ نے بھی اخبار کی سرخیاں پڑھی ہوں گی، کبھی کبھی قتل ہو جاتے ہیں، ان سے بچا جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ساری زندگی آپ علیہ السلام نے کبھی کھانے سے عیب نہ نکالا، لیکن ادھر جب خاوند کے لڑنے کا موڈ ہو اور بیوی کی طرف سے کوئی موقع میسر نہ آ رہا ہو، پھر لا محالہ یہ معمولی باتیں ہی بنیاد بنتی ہیں اس لڑائی کی کہ آج کھانے میں نمک تیز کیوں، آج کھانے میں مرچ تیز کیوں، روٹی جلی کیوں، کنارے کچے کیوں، کھانا لیٹ کیوں ملا، چائے میں پتی کیوں تیز، میٹھا کیوں تیز، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ان سب باتوں میں سے بھی کوئی موقع ہاتھ نہ آئے لڑنے کا تو اتنا تو ضرور کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہو۔ ایسے ہی جب بیوی کے لڑنے کا ارادہ ہو اور اس کو کوئی بھی موقع ہاتھ نہ آ رہا ہو، خاوند کے لیٹ آنے سے اعتراض، جلدی آنے سے اعتراض، کبھی فلاں چیز فلاں وقت میں آپ سے کہا تھا آپ ابھی تک لے کر کے نہیں آئے، اگر کچھ بھی بہانہ ہاتھ نہ آئے تو عورت نے کہہ دینا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے آپ کی داڑھی ہلتی کیوں ہے۔ مطلب ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ میاں بیوی کے اس طرح چھوٹے چھوٹے باتوں سے عیب نکالنے سے دلوں میں فاصلے پیدا ہوتے ہیں، دراڑیں پڑتی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو محبت کے داعی تھے، آپ علیہ السلام دلوں کے فاصلوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان چیزوں میں عیب تلاش نہیں کیا، ساری زندگی عیب تلاش نہیں کیا۔
اور اس لیے کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے دل کی بات کو کبھی بھی زبان پر لا کر کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے. لیکن آج ہماری تو ساری زندگی ہی اس کے برعکس جا رہی ہے. اس لیے تو آج ہمارے گھروں میں محبت نام کی، سکون نام کی چیز نہیں پائی جاتی. اصلاح کی جہاں پر آج ایک عورت کو ضرورت ہے، وہاں آج کے مرد حضرات کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عملی طور پر اپنائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا اسوہ خاصہ نہ بنائیں، اور جس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ گھر میں سلوک کرتے تھے اس طرح سے کرنے کی مرد حضرات کو بھی اشد ضرورت ہے. قرآن نے بالکل بجا فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر نگران ہیں، مرد حضرات حاکم ہیں اور عورتیں محکوم ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں. مردوں کو اللہ نے ایک مرتبہ اور مقام سے نوازا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات مبارکہ کا عملی جو ہے نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں نظر آئے گا جہاں پر قرآن کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہو کر کے بھی جوتا مبارک اپنے ہاتھ مبارک سے سلائی کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کام چھوٹے موٹے اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، لیکن ادھر اگر میاں نے جوتا سلائی کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، اس نے خود سے پالش کر لیا تو سارا گھر اس بندے کا جینا حرام کر دے گا. ارے ذرا بتلائیں تو صحیح، اگر ایک خاوند اپنے نبی کی سنت پر چلتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کرتا ہے تو آپ اس کے اندر یہ عیب کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم اس کو اس چیز کا طعنہ کیوں دیتے ہیں؟ ذرا سوچئے تو صحیح. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کر کے اس دنیا کائنات میں کوئی عزت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار، معیار، منصب، مرتبہ، تقوی، علم و حکمت، آپ کا خاندان، حسب نسب، یہ سب کچھ اعلیٰ و عرفہ، اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی مد مقابل ہے ہی نہیں. آپ علیہ السلام صاحب علم و فضل، صاحب جاہ و جلال، صاحب شان و شوکت، سید البشر، امام الانبیاء ہو کر کے بھی اپنی جوتی کو ٹانکا اپنے دست مبارک سے لگا لیتے ہیں. اور ادھر ہمارے ہاں اگر کوئی خاوند اس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو پورا خاندان مل کر کے اس کو طعنے دے گا. اور بعض حضرات ان کے سامنے اگر بچہ ان کا اپنا رو رو کر کے پاگل ہوا جا رہا ہے، ماں اٹھانے میں تاخیر کر دے تو ماں پر تو برس پڑیں گے کہ آپ نے تاخیر کی تو کی کیوں؟ آخر وہ اس کا بھی بیٹا ہے. جیسے آپ کو اس کے رونے سے تکلیف ہو رہی ہے، ماں کو کئی درجے زیادہ ہو رہی ہے. تو ایسے میں اس کا آپ بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹیں، اپنا بچہ سمجھیں، اس کو اٹھا کر کے پیار سے چپ کروائیں، نہ کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے فساد کی جڑ بنا دیں. ہمارے ہاں ایک حدیث کو بنیاد بنا کر کے اس کو عورت کا عیب سمجھا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کی تخلیق پسلی سے ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. اگر کوئی شخص اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ سیدھا نہیں کر پائے گا، بلکہ پسلی کو توڑ ہی بیٹھے گا. اب کچھ لوگ اس کو عورت کا عیب سمجھتے ہیں کہ عورت پسلی سے بنی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے اور ٹیڑھا ہونا عورت کا عیب ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت مثال دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا ٹیڑھا ہونا ہی اس کا حسن ہے. عورت اگر سیدھی ہو جائے تو وہ مرد کہلائے گی، ٹیڑھا ہونے میں ہی عورت کا حسن ہے. جیسے پسلی ہماری ٹیڑھی ہے تو صحت مند ہے، پسلی کا ٹیڑھا ہونا اس کا حسن ہے، صحت مند ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے. اگر اتفاق سے کسی کی پسلی سیدھی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد لاکھوں کروڑوں روپے ڈاکٹر کو دے کر کے اس کا علاج کروایا جائے گا. کیا کہ پسلی جو ہے وہ ہماری بالکل سیدھی ہو گئی ہے، اب اس کو آپ ٹیڑھا کر دیجئے. اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کا حسن ان کے ٹیڑھا ہونے میں ہی ہے. اب جیسے بازو ہے، اس کا حسن ہے بالکل سیدھا ہونے میں، اگر یہ ٹیڑھا ہو جائے گا تو یہ ہمارا عیب ہے، ہمیں اس کا علاج کروانا ہوگا. لیکن پسلی کا ٹیڑھا ہونا اس کا حسن ہے، اس کی صحت ہے، یہ اس کا عیب
نہیں ہے۔ اب اسی بات کو بنیاد بنا کر کے عورت کی بیوی ہونے کے ناطے خاوند کو چاہیے کہ وہ عورت کی بعض باتوں کو نظر انداز کرے، اس کو برداشت کرے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، اس کا ساتھ دے، لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر کے کہ عورت تو ہوتی ہی ٹیڑھی ہے، وہ تو کبھی سیدھی ہو ہی نہیں سکتی ہے، وہ تو سمجھ سکتی ہی نہیں ہے، اس بات کو بنیاد پر بنا کر کے پھر وہ لڑائی جھگڑا، پھر مار پیٹ اور ایسا دنگا فساد کرنا، ایسا نہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج مطہرات تھیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ کیسا رویہ تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں گھروں میں سکون کے لیے اور اصلاح کے لیے جہاں پر خواتین کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر مرد حضرات کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی زندگی ہے اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔